جو انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر بندہ ہے تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، پتہ ہے اپنی جو ہے چھت کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مجھے تان و تشنیع نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے بس اوقات سفر میں جانا ہوتا ہے تو سفر میں جا کر کے کہیں رینٹ پہ کمرہ لے لیا، ہوٹل کے اندر رہ رہے ہیں، ایک رات گزار رہے ہیں، ساتھ کوئی اور صاحب بھی ہیں، تو آپ جو ہے اتنے عالی شان 5 سٹار ہوٹل کے اندر ہیں، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہوا، سو کیوں نہیں رہے ہو، اتنا عالی شان بستر ہے، 5 سٹار ہوٹل ہے۔ کہا نہیں، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، اپنے گھر میں جو سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر جو چین ہے وہ 5 سٹار ہوٹل کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اتنی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندہ جب دین کی خاطر نکلتا ہے تو گھر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اولاد سب سے محبوب چیز ہے، انسان اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتا ہے، بے جا پیار کرتا ہے۔ اولاد ایک ایسی دوائی ہے کہ باپ بیمار پڑا ہے، اولاد سینے کے ساتھ چمٹ جائے بیماری دور ہو جاتی ہے، ہر طرح کی جو ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو دیکھ لے، اولاد اتنی پیاری چیز ہے، ہمیں اولاد کی قدر کرنی چاہیے۔ بڑھاپے کے اندر جو ساتھ دینے والی اولاد ہو، جو سہارا بننے والی اولاد ہو، ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے انہیں دین کی تعلیم سے روشناس کرانا چاہیے، تاکہ کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ ان آیات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ان آیات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں کہ وہ اپنے والدین کو جھڑکے نہیں بلکہ ان سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اولاد سب سے پیاری چیز ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، یقیناً آزمائش ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بھی دکھ کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ اولاد دے دیتا ہے وہ بھی ایک آزمائش کے اندر ہوتے ہیں، امتحان کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ تیسری چیز بندے کی اپنی جان ہوتی ہے، اپنی جان۔ تو یہ جان جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری گردن کے اوپر کوئی پستول رکھ کے کھڑا ہو جائے، تلوار رکھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اللہ رب العالمین کو معبود کہنا چھوڑ دو، تو حکم یہ ہے شریعت کے اندر وقتی طور پہ تم اس کی بات مان لو اور اپنی جان کو بچا لو۔ یہ حکم دیا گیا جان بچانے کا، کہا جان بچانا فرض ہے۔ اور اسی طرح جان جو ہے جانے کو ہے، سوائے حرام چیز کھانے کے اس کی جان نہیں بچ سکتی، تو شریعت نے کہا ہے حرام چیز کھا لو اور اپنی جان بچا لو۔ یہ جان بچ جائے گی تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ تو یہ جان جو ہے بڑی حیثیت رکھتی ہے ان چیزوں کے اندر۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم کوئی چیز دے دے، تو عرض کی مالک یہ تینوں چیزیں تیرے لیے ہی ہیں، سارا کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، گھر بھی تیری راہ میں۔ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی کم سنی کی عمر ہی ہے، حکم ہوا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، انہیں ایسی جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی سبزہ بھی نہ ہو، بے آب و گیا جگہ ہونی چاہیے، جہاں کوئی آبادی بھی نہ ہو، کھانے پینے کی اشیاء بھی نہ ہو، دو پہاڑیوں کے درمیان وادی کے اندر ماں بیٹے کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے آ رہے، گھر بھی اولاد بھی، اور پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، ایسے شخص کے سامنے ڈٹ گئے جو پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کر رہا تھا اور اپنے آپ کو جھوٹا جو ہے خدا بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔
खुदाई दावा उसने किया हुआ था। आज तो हमारी टांगे कांपती हैं किसी काउंसलर, चेयरमैन, नाजिम, MP, MNA से बात करने के लिए, किसी मुजीर वजीर से बात करने के लिए हमारी टांगे कांप रही होती हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान को देखिए कि आप उस शख्स के सामने डट के खड़े हो गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का प्रचार कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने गए और कहा, सुनो, मैं उस वहदहू ला शरीक को मानता हूं जो अकेला है, जिसका कोई हमसर नहीं है। कहा, मेरा रब वो है कि जो जिंदों को मारता है और मारने के बाद फिर जिंदा कर देता है। कहा, मेरा रब तो वो है, तुम कैसे बात कर रहे हो ये सारी। कहा, मेरा रब जो है वो रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, जिंदगी भी अता फरमाता है, मौत भी अता फरमाता है। नमरूद ने बेवकूफी वाला मामला किया, 2 शख्सों को बुलाया, 2 आदमी आए, उनमें से एक से पूछा जिसे कल को फांसी होनी थी, कहा तुझे कल फांसी होनी है? हाँ फांसी होनी है। कहा इसको आजाद कर दो, उसको आजाद कर दिया। एक आम आदमी था, उसको कत्ल करवा दिया। कहा देख, मैं भी जो है जिंदगी और मौत दे रहा हूं, जिसे कल मौत आनी थी उसे जिंदगी दे दी, जिसे मौत का पता ही नहीं था उसे जो है मैंने मौत दे दी, मैं भी जिंदगी और मौत दे रहा हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको आगे जवाब दिया और कुरान ने इस बात को बयान फरमाया है, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। फरमाया कि मेरा रब वो है जो मशरक से सूरज तुलू करता है, मगरिब में सूरज गुरूब करता है। अगर तू खुदा होने का दावा कर रहा है, तू सच्चा है, तो तू मगरिब से सूरज निकाल और मशरक में गुरूब करके दिखा। मगरिब से निकाल, मशरक में गुरूब करके दिखा। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहुल बयान के अंदर इसके ऊपर एक दकीक नुक्ता देते हैं और बड़ा अजीम नुक्ता है। आप फरमाते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने ये बातचीत कर रहे थे, अगर यही बात नमरूद कहता कि मैं वो रब हूं, अपने झूठा खुदा होने की दलील देते हुए कि मशरिक से सूरज निकालता हूं, मगरिब में गुरूब करता हूं, तेरा रब सच्चा है, वो मशरिक से सूरज को निकाले और मगरिब से सूरज को निकाले, मशरिक में गुरूब करे, तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे रखा था कि मेरा खलील जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो सारा कानून कुदरत ही बदल देना, मगरिब से सूरज को निकाल के मशरिक में गुरूब करके रखा। ये ड्यूटी अल्लाह ने फरिश्तों को आज की हुई है कि फरिश्ते सूरज को खींच के मशरिक से तुलू करते हैं और फिर खींच के गुरूब करते हैं।